لیکن یہ کہ موت سے مومن کو کرائیت ہو اور وہ یہ کیسے؟ یہ جو اموات ہو رہی ہیں کچھ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اموات ہو رہی ہیں اور یہ وبائی بیماری ہو، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو وحشت ہے اور موت سے خوف ہے اور ایک عجیب سی کیفیت ہے، یہ بیماری۔ مسئلہ فکر کا یہ نہیں ہے کہ بیماری وبا پھیل رہی ہے اور لوگ مر رہے ہیں، مرتے تو ہیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کوئی نیا حادثہ تو نہیں ہے۔ اس پر ایمان ہے ہمارا، جو ایک لمحہ موت سے پہلے نہ مر سکتا ہے آدمی، نہ موت کے بعد ایک لمحہ مرے گا۔ جو موت کا وقت طے ہے اللہ کے یہاں سے، اس سے ایک لمحہ پہلے موت نہیں آئے گی، نہ ایک لمحہ بعد موت آئے گی۔ اب یہاں موت تو آنی ہے، جن کی موت آنی آ رہی ہے، موت مر رہے ہیں۔ 1,54,000 لوگ 24 گھنٹے میں مر جاتے ہیں۔ 7.5 ارب لوگوں میں سے 1,54,000 لوگ مریں گے تو 27,000 کم سے کم اوسط کے اعتبار سے ہندوستان میں مرتے ہیں روزانہ۔ کبھی کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں تقریباً 27,000، کسی دن 26,500 ہو جاتے ہوں، کسی دن 27,500 ہو جاتے ہوں گے۔ روزانہ اتنے لوگ مرتے ہیں، عام ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں، کینسر سے مرتے ہیں، بخار سے مرتے ہیں اور دوسرے فلو سے مرتے ہیں۔ 27,000 لوگ ہندوستان میں جب ہے، جب تو ہمارے یہاں بلکہ جہاں ولادت کا ریشو زیادہ ہوتا ہے وہاں اموات کا ریشو بھی زیادہ ہوتا ہے، چونکہ ہمارے ملکوں میں، مشرقی ملکوں میں ولادت کا ریشو زیادہ ہے۔ اگر اس طرح حساب لگایا جائے تو ہو سکتا ہے 30,000 مرتے ہوں روزانہ۔ اور کووڈ سے جو مرنے کی تعداد آ رہی ہے سرکاری طور پر، وہ کتنی آ رہی ہے؟ 3500 3600 روزانہ مر رہے ہیں، اس میں سے 27,000 میں سے 3600۔ ان میں سے بھی آدھے دوسری جو بلڈ پریشر کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے، دوسری بیماریاں ہیں، ان کا علاج نہیں ہو پاتا، 1500 مر رہے ہیں۔ 30,000 روزانہ مر رہے ہیں، اگر 1500 1600 ان میں سے کووڈ سے مر رہے ہیں تو یہ کوئی، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وحشت کیوں ہے موت سے؟ یہ وحشت اس لیے کہ ہم نے آخرت کو آباد نہیں کیا ہے، ایمان و احتساب کی کیفیت نہیں ہے۔ آخرت کیا؟ سعودی عرب سے لوگ پیسے کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں۔ کیا کرنا ہے پیسے؟ ان کو گھر بناؤ، پھر گھر بنایا، ان کو دیکھو ٹوائلٹ ایسا بنانا اور اس میں ایسا واش بیسن لگانا اور اس میں یہ کرنا اور اس میں یہ کرنا، اور فلاں جگہ زمین خرید لو اور اس میں سے جو ہے اس میں پلاٹ بنا دو اور اس میں کرائے کے مکان بنا دو اور اس میں یہ کر دو۔ جب بہت سارا خزانہ جمع ہو جاتا ہے تو ایک لمحہ انتظار کرتا ہے انتظار، کیسے ہندوستان جاؤں تو دیکھوں گھر کیسا بنا ہے، پیسے کتنے ہیں، وہاں وہ جو کھیت خریدا ہے تو کیسا ہے، اور اس میں جو فلیٹ بنائے ہیں تو کیسا ہے، کون کون کرایہ دار رہ رہا ہے اور کتنے پیسے آ رہے ہیں، وہاں جا کے وہ کروں گا کہ نہیں؟ جب آخرت کے ایمان و احتساب کے ساتھ جیے گا مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایمان و احتساب، میں نے ایک مسلسل شروع سے یہ بات چل رہی ہے کہ دین نے جن چیزوں کا حکم ہمیں دیا ہے وہ 100% ہماری ضرورت کے لیے دیا ہے اللہ نے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے ایمان و احتساب کی، ہماری زندگی کے مسئلے حل ہوتے ہیں اس سے، اس دنیا کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا بڑا مسئلہ ہے، یہ اس وقت جو چل رہا ہے، ہر آدمی ڈر رہا ہے، وحشت ہو رہی ہے، موت موت موت، ایسا لگ رہا ہے جیسے موت موت۔ میں نے بتایا آدھا شمار کہ 30,000 لوگ ہمیشہ مرتے ہیں عام معمول کے مطابق، ہمیشہ تقریباً 27,000 تو منیمم ہے جو ہندوستان میں روزانہ مرتے ہی ہیں۔ 27,000 ان میں سے 3500 3400 اگر کووڈ سے مر رہے ہیں، ان میں سے آدھے ایسے مر رہے ہیں، تو کوئی کیا خاص بات؟ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں موت سے وحشت، ایمان والوں کو اللہ سے محبت کا دعویٰ، اللہ سے ملاقات سے وحشت، آخرت میں جمع کر رہے ہیں خزانہ اور اپنے خزانے کے وہاں جہاں گھر ہے، یہ سفر ہے وہاں گھر۔ کسی مسافر کو دیکھا ہے کہ گھر جاتے ہوئے ڈرے؟ یہ سفر ہے، وہ گھر ہے، گھر جائیں گے آرام کریں گے، وہاں مستی جنت ہے۔ کیسے اللہ نے کیسا، اگر جنت میں ہم نے اپنے لیے وہاں تیاری کی ہے اور جنت کمائی ہے، تو جنت تو ایسی جگہ ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں خیال آیا۔ ایسی جگہ ہوگی، وہ ایسی مزے کی ہوگی، اور ایسا مزے لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ کیسا اتنا سب کچھ مل جائے گا تو اللہ کہیں گے بندو کچھ اور چاہیے؟ کہ اللہ اس سے زیادہ اور کیا مل سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اتنے مبہوت ہو جائیں گے لوگ، اتنا مبہوت ہو جائیں گے کہ 500 برس تک پلکیں نہیں جھپکیں گے۔ کیسا ہے اللہ؟ وہ تو کچھ بھی نعمت نہیں تھی، کہا اور کچھ چاہیے؟ کہ اللہ اب اس سے زیادہ تو کچھ ہو نہیں سکتا،
اچھا پھر اللہ تعالیٰ سورہ رحمان سنائیں گے، جنت کی ہوائیں چل رہی ہوں گی، پتوں میں ایک عجیب ساز سا بج رہا ہوگا، اور اس میں لوگ اچھی مست ہو جائیں گے. ایسی نعمتیں ہیں جنت کی. اگر وہاں آباد کیا ہے اور وہاں سے دل لگایا ہے تو پھر گھبرائے گا آدمی. یہ بات تو یہ ایمان و احتساب کی یہ کیفیت کا جو اتنا ذکر کیا ہے اس میں، قرآن خصوصاً قرآن پڑھنے میں، روزے رکھنے میں. روزہ کیوں رکھتا ہے؟ وہی سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے. یعنی یہ وہ ہدایت کا وہ جو نصاب ہے اس سے وابستگی میں ایمان و احتساب کی فکر. جو شخص ایمان و احتساب کی، دنیا سے محبت ختم ہو جائے گی بالکل اس کی. پھر یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ وہ ذرا سی دنیا کی چیز پر آدمی اپنی رال ٹپکا رہا ہے. ذرا سی چیز پر 2 پیسے ہو گئے تو اس پر جھوٹ بول دیا، ذرا سا کچھ بات ہو گئی تو بد معاملگی کر لی، ذرا سا کچھ ہو گیا تو کھانے پہ لڑ رہا ہے، سونے پہ لڑ رہا ہے، میں یہاں لیٹ آرام کروں گا. دنیا کی چیزوں میں ذرا سی بے وقت ساری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتے. سچے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھر لڑے گا یہ انسان. اگر یہاں نہیں ہوگا ایسا. میرے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر کتنی دین آیا ہے، کتنا دنیا ہے، تو اپنا دسترخوان پہ محاسبہ کر لے، وہیں ہو جائے گا. وہ ہے ترازو کہ اگر دل یہ چاہ رہا اچھی بوٹی میرے ہاتھ میں آئے، جلدی سے ڈونگا اٹھا لوں، ذرا اچھی سی بوٹی پہلے نکال لوں، کہیں دوسرا نکال لیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ آدمی میں دین نام کی کوئی چیز نہیں آئی ابھی تک، اسے دینداری نہیں آئی. اور یہ بات صحیح بھی ہے. اتنا زیادہ اللہ سے تعلق اور آخرت سے جو ہے محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی، اتنا زیادہ ایثار کی صفت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آگے یہی سیکھتا ہے آدمی، یہی سکھایا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے ہمیں پڑھ رہا تھا ایک جگہ کسی جگہ کہ وہ کوئی صاحب شاید شیخ ابو الحسن حداد رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ تھا، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان کے یہاں میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، وہ جیسے کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں وہ ہڈی اٹھا کے لے جا رہا ہے، کھینچ کے پھر لے جا، منہ میں چبا نہیں رہا ہے، وہ کھا نہیں رہا ہے بلکہ لے جا رہا ہے، اور لے جا کر پھر آتا ہے، پھر دوسری ہڈی لے جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر تیسری ہڈی لے جاتا ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، کتا ہڈی لے جا کر وہاں آتا ہے پھر ڈال دیتا ہے. پھر میں اس کے پیچھے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا کتا وہاں پر پڑا ہوا تھا معذور، یہ جا کر اس کو کھلا رہا تھا، اور اس نے ایک ہڈی بھی نہیں کھائی، ساری اسے دے دی. تو میں سوچتا رہا اللہ یہ کتا جس میں اپنی قوم سے پہلے کھانا، کتے کی کیا سرشت اور نیچر کیا ہے؟ اس کی نیچر یہ ہے کہ ایک بھینسا پڑا ہوا ہو مرا ہوا اور ایک کتا کھا رہا ہو، دوسرا کتا آ جائے تو اپنا کھانا بھول جائے گا، پہلے اسے مارے گا بھگائے گا. اس لیے کتے کو حکومت نے لکھا ہے کہ کتے کو پالنے کو جو ناجائز قرار دیا، اس لیے کیا اسے اپنی قوم کے ساتھ کا کھانا پینا اور اس کی جو ہے اس سے کینہ ہوتا ہے کتے کے اندر. بکری کو پالنے کو سنت قرار دیا، ایک بہت پوری ایک ریوڑ میں ذرا سا چارہ ڈال دو، ایک ایک پتا چن لے گی، نہ لڑیں گی نہ مریں گی. تو ان کی صحبت میں رہ کر مل جل کر کھانا، اس کی صفت پیدا ہو جائے اور اپنی قوم کی نفرت کراہیت و کینہ نہ ہو لگے، اس لیے کتے کو پالنے کو کیا کہ اس کی صحبت میں اثر پیدا ہو جائے گا. تو میں سوچتا رہا، کسی نے بتایا کہ کتا وہ ہے شیخ ابو الحسن حداد رحمۃ اللہ علیہ کا، روزانہ اس کو ہڈی ڈالتے ہیں اپنے جھوٹی. ایک اللہ والے ایک عارف کے منہ سے جھوٹی ہڈی کی برکت سے اس کے اندر ایثار پیدا ہو گیا دسترخوان پر. یہ بلا شبہ بات ہے. اللہ جس کو جو دیندار بن جائے اور جس میں ایمان و احتساب کی کیفیت پیدا ہو جائے، آخرت کے لیے اسے کرنا آ جائے، مرنے کے بعد کے لیے جینا